جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کو یہاں ڈاکٹرز کی جانب سے اور بطور خاص پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر افتخار برنی ہے اور میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اسلام آباد کا صدر ہوں۔ یہاں ہمارے ساتھ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ڈاکٹر خبیب شاہد صاحب کو لاہور سے تشریف لانا تھا، لیکن لاہور کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں ہنگامے بھی ہو رہے ہیں اور ٹریفک کا بھی ازدحام ہے اور روڈوں کو بلاک کیا گیا ہے کئی جگہوں پر، تو اس مجبوری کی بنا پر وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ میرے ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر فضل ربی موجود ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ہے، پن سے، اور یہاں وہ آئی سی یو کا جو شعبہ ہے، انتہائی نگہداشت کا شعبہ، اس میں کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وائی ڈی اے یعنی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہاں ہمارے ساتھ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقبال خان بھی تشریف لے آئیں گے، اور اجتماعی طور پہ ہم ڈاکٹرز کی جانب سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس موقع پر میں صحافیوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک تعارف نامہ پیش کریں گے، جس میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نام، اپنا فون نمبر اور میڈیا گروپ کا اس میں ذکر کر دیجئے۔ اور اس موقع پر تحدیث نعمت کے طور پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اہم چیز کی طرف توجہ سارے پاکستان کے لوگوں کی دلانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کچھ چینلز پر، جس میں چینل 24 بھی شامل ہے، اس پر ناروا اور بیجا پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بات عوام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی پابندیوں کو اور دستور زبانبندی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے آپ کو یہاں زحمت دی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو کرونا کے کیسز ہیں، اس میں جو ایک دھیما پن آیا تھا، رفتار جس کی بہت کم ہو گئی تھی، اس میں ایک دم دوبارہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں تقریباً اوسطاً آپ کہہ سکتے ہیں 1000 سے زائد جو کرونا کے ٹیسٹ ہیں، ان کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو پچھلا دن گزرا ہے، اس میں صورتحال یہ تھی کہ 1300 کے لگ بھگ کیسز مثبت آئے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تشویش والی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ مرض کی جو شدت ہے، جو پچھلی لہر تھی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کیسز سامنے آئے تھے 1200-1300 کے لگ بھگ، اس میں سے 700 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں کہ جو انتہائی شدید نوعیت کے ہیں اور ان کو ڈاکٹرز کی انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرتبہ بیماری کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو طبی کارکن ہیں، ہیلتھ ورکرز جن کو کہا جاتا ہے، اور بطور خاص جن میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسز شامل ہیں، وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر اس میں وہ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کہ جو براہ راست کورونا کے مریضوں کا علاج نہیں کر رہے تھے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سامنا کورونا کے وائرس سے بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اسے براہ راست کہیں یا بالراست کہیں، لیکن وہ کورونا کے انفیکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 دنوں کے اندر ملک کے 4 معروف ڈاکٹرز ہم سے رخصت ہو چکے ہیں،
کورونا کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد۔ یہ کل کی بات ہے کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے صدر ڈاکٹر صادق صاحب اس مرض میں مبتلا ہو کے انتقال فرما گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور نوجوان ڈاکٹر تھے جنہوں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی تھی، کیپٹن تھے، حسام نعیم ان کا نام تھا، وہ بھی ابھی 3 دن پہلے انتقال فرما چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈینٹسٹری کے پشاور کے معروف پروفیسر تھے سلطان زیب صاحب، ان کا بھی ابھی 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ اور ایک اور ڈاکٹر، وہ بھی ان کا تعلق بھی کے پی کے اور پشاور سے ہے، اور ان کا نام شاہ ولی تھا، اور ہڈی اور جوڑ کے یعنی آرتھوپیڈک کے معروف سرجن تھے، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو یہ خاصی تشویشناک صورتحال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور دوسرا جو ہیلتھ ورکر ہیں وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، دیگر تمام ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹروں کی دیگر تنظیمیں ہیں وہ سب انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، یہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ دوبارہ سے لہر کیوں آئی ہے۔ میں اس کا مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج ایک کارٹون دیکھ رہا تھا، اور اس کارٹون میں ایک شخص کا رویہ دکھایا گیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور بہت اونچی سی سمندر کی لہریں اس کی جانب آتی ہیں، تو وہ شخص بچاؤ کے لیے فوری طور پہ ان لہروں سے دور بھاگتا ہے۔ جب وہ لہر چلی جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے، اسی قسم کی زیادہ اونچی لہریں اس کی طرف دوبارہ آتی ہیں، تو اس دفعہ وہ بھاگنے کی بجائے سینہ تان کے اس لہر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لہر چلی جاتی ہے، اور تیسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اسی قسم کی اونچی لہریں آتی ہیں، اور اس مرتبہ سینہ تاننے کی بجائے وہ ان لہروں کے اندر گھس جاتا ہے، ان سے وہ حظ اٹھانے لگتا ہے، انجوائے کرنے لگتا ہے، سرفنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ عملی رویہ ہے، اور میں خود ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، نفسیاتی امراض کا ماہر ہوں۔ یہ رویہ اصل میں ہماری مجموعی نفسیات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تھوڑی سی آسانیاں دیکھ کر اور کسی بھی چیز کی شدت میں تھوڑی سی کمی دیکھ کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے رویے کو مکمل طور پر تبدیل کر لیتے ہیں، اور جس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت تھی اس چیز سے بچنے کی بجائے نہ صرف اس چیز کے اندر گھس جاتے ہیں بلکہ دیگر تمام جو احتیاطی تدابیر بنتی ہیں ان کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کرونا کی لہر دوبارہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آئی ہے، اور شدت کے ساتھ آئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لہر یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود انسان کچھ کرنے سے قاصر ہے، اور ویسے تو ہم سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہیں کر سکتے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آگے ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور اپنی بے بسی کا سرعام اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ہماری جو کمزوریاں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مجھے ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ماسک کا استعمال ترک کر دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سماجی فاصلے شروع میں برقرار رکھے گئے تھے وہ سماجی فاصلے اور ان کو برقرار رکھنا ہم نے ترک کر دیا۔ لوگوں سے ہم گھل مل گئے، گلے ملنا شروع کر دیا، ہاتھ ملانے کا تو یہاں بھی مظاہرہ ہو رہا تھا، اور ہاتھوں کی صفائی کا جو بطور خاص اہتمام کیا جاتا تھا وہ بھی ہم ترک کر چکے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آخر ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم صرف حکومت کی کوتاہی کی بات نہیں کر سکتے، یہ صرف حکومت کا کام نہیں تھا اور نہ ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو ایس او پیز تھیں، جو احتیاطی تدابیر تھیں، یہ اجتماعی جرم ہے جو اس معاشرے سے اور پوری دنیا سے سرزد ہوا ہے کہ ہم نے ان ساری احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ان کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اور میں بطور ڈاکٹر اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں
کہ ہم ڈاکٹرز بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مختلف ہسپتالوں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ لہر جیسے ہی تھوڑی سی کمی ہوئی، تمام ہسپتالوں میں جو ہے نا پرانا معمول آ گیا، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ان میں مریضوں کا ازدحام ہے، ماسک کا استعمال خود ڈاکٹر نہیں کر رہے، اور بے تحاشا مریضوں کو ایک وقت میں دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوبارہ سے ہسپتال جو اس مرض کا علاج کے لیے بنتے ہیں وہ اس مرض کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں۔ میں پورے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہسپتال ہیں وہ اس وقت اس مرض کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور اس کی ذمہ داری خود ڈاکٹرز پر اور ہسپتال کی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو بدقسمتی سے ہوئی، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک چیز جس سے ہرڈ امیونٹی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اجتماعی طور پر بچاؤ کا ایک نظام پیدا ہو جائے، تشکیل پا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ نظام تشکیل نہیں پا سکا، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ایک انفیکشن کسی بھی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، ایک بیماری پھیل رہی ہوتی ہے، تو اس کے خلاف جو مدافعانہ نظام ہے ہمارے جسم کا وہ کام کرتا ہے، اور اینٹی باڈیز جو ان جراثیم یا وائرس کو مارنے کے لیے بنتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اینٹی باڈیز پیدا ہوئیں، یہ نظام بیدار ہوا، لیکن وہ اینٹی باڈیز اس قسم کی تھیں کہ تھوڑے عرصے بعد ان میں شدید کمی واقع ہو گئی، اور تمام انسان مجموعی طور پر اس بیماری کا دفاع کرنے سے قاصر رہے۔ اور پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک مریض کو اگر ایک دفعہ یہ مرض ہو گیا ہے تو شاید دوبارہ وہ اس کا شکار نہیں ہوگا، لیکن اب عملی طور پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بھی دوبارہ سے اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ جو بظاہر ایک دفعہ اس سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ اور دوسری اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے نا بظاہر تو ایک کرونا وائرس کہلاتا ہے، لیکن جب اس کا خود بینی جائزہ لیا جاتا ہے اور تفصیل سے اس پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل میں اس کی بہت ساری اسٹرینز ہیں، اسپیشیز ہیں جو موجود ہیں، اور ان سب کے خلاف اینٹی باڈیز بھی تیار نہیں ہو پاتی اور ہمارا دفاعی نظام بھی بیدار نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جو مجموعی طور پر ایک اجتماعی نظام یا ہرڈ امیونٹی کا نظام بننا چاہیے تھا پوری دنیا کے اندر، وہ نہیں بن سکا، اور آج سارے ہی لوگ جو ہیں اس خطرے کا شکار ہیں کہ کسی کو بھی یہ کرونا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور اب اس میں اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ مریض اتنی شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے مرض میں میں نے عرض کیا کہ سیویریٹی بھی زیادہ ہے، شدت بھی زیادہ ہے، تو ہماری وہ جو علاج کرنے کی سہولیات تھی وہ اب ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ یہ پیمز کے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یہ خود وہاں کے ICU میں کام کرتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق وہاں کرونا کے علاج کے لیے 26 بستر جو ہے مختص کیے گئے تھے، اور یہ سارے کے سارے بستر اس وقت بھر چکے ہیں۔ کسی مزید مریض کو وہاں کرونا کے حوالے سے داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ مرض جو ہے مسلسل جو ہے پھیل رہا ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد میں جو حفاظتی مرکز نئے بنائے گئے تھے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا، اور اب بھی ان کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا، اور یہ صورتحال جو ہے پنڈی اسلام آباد کی بھی ہے، لاہور کی بھی ہے، کراچی کی بھی ہے، اور دیگر تمام شہروں کی بھی ہے۔ میری جو تنظیم ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، اور جو ڈاکٹر کی دیگر تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے عوام اور طبی عملے کی رہنمائی کے لیے ان کو گائیڈ لائنز مہیا کیں، ان کو بتایا، ایک آگاہی کی مہم چلائی، اس سے فائدہ بھی ہوا۔ ہم نے طبی عملے کی تربیت کی بھی کوشش کی کہ کس طریقے سے ان مریضوں کو دیکھا جاتا ہے، اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور کیا علاج کی خطوط ہیں جو ہمیں استوار کرنے چاہیے، جبکہ یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ جو علاج ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک صرف مدد دینے والا علاج ہے تاکہ مزید کمپلیکیشنز پیدا نہ ہوں، لیکن اس مرض کا کوئی حتمی علاج حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ ہماری تنظیم نے یہ بھی کوشش
کہ ڈاکٹرز کو جو ہے حفاظتی سامان مہیا کیا جائے۔ ڈاکٹر اقبال خان شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں، آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو حفاظتی سامان جو ڈاکٹروں کو ضرورت ہوتی ہے اور طبی عملے کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری تنظیم نے کوشش کی جتنے اس کے وسائل تھے کہ لوگوں کو مہیا کیا جائے۔ 50,000 کے لگ بھگ ہم نے خصوصی ماسک، وہی ماسک میں بھی اس وقت استعمال کر رہا ہوں، ہم نے ڈاکٹرز کو مہیا کیے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر جو حفاظتی سامان بنتا ہے وہ بھی ہم نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو مہیا کیا ہے۔ ہم نے ایک خصوصی ہیلتھ لائن سروس شروع کی تھی کہ لوگ اپنے گھر سے نکلنے کی بجائے ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کریں، اور یہ ہماری لائنیں اس وقت بھی کام کر رہی ہیں۔ تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ہم یہ سروس لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں اور یہ سروس اب بھی جاری ہے۔ اور بحیثیت ایک تنظیم کے ڈاکٹرز کے نمائندے کے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے اسلام آباد چیپٹر کے صدر کی حیثیت سے میں یہ بات دہراؤں گا کہ ہم اب بھی حاضر ہیں، عوام کے لیے بھی حاضر ہیں اور حکومت کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں حکومت نے بھی اچھے اقدامات کیے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، اور ہم آج بھی حکومت کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے سارے وسائل، اپنی ساری خدمات حکومت کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں مل کر اس خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے گزارا ہو نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میں ایک 10 نکاتی آپ کے سامنے تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مکمل تالہ بندی ممکن نہیں ہے۔ جس وقت یہ ممکن تھی اس وقت اس تالہ بندی کا استعمال نہیں کیا گیا، اور چند جگہوں پہ یہ ضرور ہوئی، لیکن جو بھرپور قسم کی تالہ بندی پورے ملک میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اب صرف جزوی تالہ بندی ممکن ہے۔ میں اصل میں اردو اصطلاحات کے استعمال پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ اسی جزوی تالہ بندی کو آپ کو علم ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب اس وقت صرف یہی چیز ممکن ہے، مکمل قسم کی پابندیاں لگانا اب ممکن نہیں رہا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ استعمال لازمی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب تحریص و ترغیب سے کام نہیں چلے گا، بلکہ زجر و توبیخ کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر ماسک کا استعمال کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا، اس پہ جرمانہ لگانے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے سعودی عرب میں بھی یہ ہوا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، قید بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ ناروا رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں تھوڑی ہمیں سختی کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹوں، منڈیوں اور بازاروں کے اوقات کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے خاص قسم کے اوقات مقرر کیے جائیں، انہی اوقات میں لوگ مارکیٹوں میں، سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو یا بازار ہو، اس میں جا سکیں، اور وہاں بھی پوری پابندیوں کے ساتھ ان کو جانا ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دوبارہ سے بڑے بڑے شادیوں کے اجتماعات شروع ہو گئے ہیں۔ اجتماعی طور پر ایک اچھا رویہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ مختصر قسم کی تعداد کے ساتھ شادیاں ہو رہی تھیں، ان میں سادگی کا بھی عنصر تھا، اس سے بحیثیت مجموعی لوگوں کی بچت بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ شادیوں کے جو بڑے اجتماعات ہیں ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو عوامی مقامات ہوتے ہیں جن میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، مساجد بھی شامل ہیں، امام بارگاہیں بھی شامل ہیں، ان میں جو ازدحام والی کیفیت ہے، جو بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو شروع میں مساجد میں بالکل ایک پابندی کی بات ہوئی تھی وہ اس وقت ممکن نہیں ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ سعودی عرب میں اس حوالے سے شدید پابندیاں عائد کی تھی انہوں نے، اور تقریباً 4-6 مہینے تک وہاں پہ نماز مسجدوں میں نہیں ہوئی،
حتیٰ یہ کہ حرم کے اندر بھی سلسلہ جو ہے وہ موقوف تھا، اب یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ جو عوامی اجتماعات کی جگہ ہیں، چاہے وہ اسکول ہوں، مدارس ہوں، مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں، ان سب میں ہمیں اپنے رویوں میں احتیاط لانے کی ضرورت ہے، اور جو ساری احتیاطی تدابیر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ان ساری جگہوں پر جانا ہوگا۔ ایک اور اہم تجویز ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور طبی عملہ ہے، ان کے لیے جو شخصی حفاظتی آلات ہوتے ہیں جنہیں PPEs کہا جاتا ہے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ڈاکٹرز تک اور طبی عملے تک وہ پہنچنے چاہیے اور معیاری قسم کے پہنچنے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اب سے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ملتان کی ایک تصویر جو ہے پورے پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی، اور اس میں یہ منظر دکھایا تھا کہ ہمارے ایک وفاقی وزیر ایک ہسپتال کے دورے کو پہنچتے ہیں، اور خود انہوں نے اور ان کی ٹیم نے انتہائی معیاری قسم کا N95 جو N95 ماسک ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، لیکن جو ایک خاتون ڈیوٹی پر موجود تھی اس نے 20 روپے والا ایک معمولی قسم کا ماسک پہنا ہوا تھا، اس لیے کہ ان ڈاکٹرز تک یہ پہنچائے نہیں گئے، ان کو معیاری لباس مہیا نہیں کیا گیا، ان کو جو شخصی حفاظتی آلات ہوتے ہیں معیاری قسم کے، یہ ظاہر ہے کہ کسی تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی سارے ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام تھا کہ جتنا طبی عملہ ہے ان تک یہ ساری چیزیں پہنچنی چاہیے جو بدقسمتی سے نہیں پہنچی۔ اور ہیلتھ ورکرز ہی کے حوالے سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے اور یہ تجویز ہے کہ جو ڈاکٹرز اور طبی عملہ کرونا کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو اضافی مراعات ملنی چاہیے، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اگلے محاذ کے مجاہدین ہیں، فرنٹ لائن فائٹرز ہیں، اور اگر ان میں کمی واقع ہوگی، یہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، تو پھر اس جنگ کو لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم کام عوام کو مجموعی طور پر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی نقل و حرکت کو بہت زیادہ محدود کرنا چاہیے۔ گھروں سے بلا ضرورت نکلنے سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ناگزیر طور پر نکلنا پڑتا ہے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ نکلیں، اور ماسک کا جو ہے لازمی طور پر استعمال کریں۔ اس موقع پر جو ہماری سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ وہ بڑے عوامی اجتماعات سے گریز فرمائیں۔ یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی خاص سیاسی پارٹی یا کسی خاص مذہبی جماعت کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا، تمام مسالک سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بڑے اجتماعات سے گریز فرمائیں، چاہے وہ ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے وہ محرم کا یا کسی اور سلسلے کا جلوس ہو، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ظاہر ایک کام نہیں کیا جائے گا تو یہ مرض جو شدت سے پھیل رہا ہے یہ اور زیادہ پھیلے گا۔ اور آخری اہم تجویز میری جانب سے یہ ہے کہ ایک آگاہی مہم پہلے بھی چل رہی تھی، اس مہم میں شدت لانے کی ضرورت ہے۔ اویئرنیس کیمپین جو ہے پوری شدت کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ اخبارات کے ذریعے بھی ہونی چاہیے، ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی ہونی چاہیے، اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ جو پاکستان کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے، انہوں نے اپنے فرض کو بہت بہتر طریقے سے گزشتہ چند ماہ میں سر انجام دیا ہے، تو اس ادائیگی میں اور زیادہ شدت لانے کی ضرورت ہے، اور ان سارے چینلز کو اور اخبارات کو عوام کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اور بطور خاص جو ہمارے سماجی ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کیا تھا، اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور شدت کے ساتھ اس کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میری کچھ مختصر سی گزارشات تھیں۔ آپ کی جانب سے اگر سوالات ہیں تو ہم ان کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، اور اس موقع پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال خان بھی موجود ہیں، وائس چانسلر ہیں شفا تعمیر احمد یونیورسٹی کے، وہ بھی آپ سے مختصر سی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فضل ربی جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے صدر ہیں، وہ بھی چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ تو کوئی سوالات ہوں تو آپ پہلے پوچھ سکتے ہیں۔
جی بات کرے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ فاصلے پر بھی ہو اور وہ اس اوپیس کو فالو کر سکے. جب نااہل انتظامیہ اسپتالوں پہ مسلط ہو, جب سفارشی لوگ اسپتالوں میں موجود ہو, جب خاص لوگوں کے خاص رشتہ دار اسپتالوں میں موجود ہو, تب نتائج اس طرح نکلیں گے. شیخ رشید نے دی تھی, ڈاکٹر شیخ رشید جو ہے ٹی وی والا, یہ جو خبریں کورونا کی ہیں ڈاکٹر شیخ رشید نے دی تھی سب سے پہلے جب پی ڈی ایم کا پہلا چلتا ہے بھوجنا والا میں ہونے جا رہا تھا. آپ اس ڈاکٹر شیخ رشید کو سیکنڈ کر رہے ہیں. میری بات سنیں, میں مارچ کے مہینے سے کرونا کے ڈاکٹروں کے آئی سی یو میں کام کر رہا ہوں. میں کسی شیخ رشید اور کسی گل رشید کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اگست کے 15 تاریخ کے بعد ہمارے پاس 2 پیشنٹ رہ گئے کرونا کے آئسولیشن میں, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 26 کے 26 فل ہے. اس مرض کا نام کرونا ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن وہاں پہ مریض ہے. ٹھیک ہے, میں ایک مریض کو ایمبولنس میں مرتا نہیں دیکھ سکتا. میں کہتا ہوں حکومت کیپیسٹی بڑھائے. جس طرح کی غیر ذمہ داری کا ابھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس طرح مظاہرہ مزید نہیں ہونا چاہیے. حکومت پاکستان نے فرسٹ ویو میں 48 بیڈز کا آئسولیشن بنایا تھا پرائیویٹ رومز میں. اب کیوں نہیں کھول رہے وہاں پہ؟ آپ کے 257 بیڈز آئسولیشن اسپتال میں موجود ہے, وہاں کو فنکشن کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پہ ڈاکٹرز کو کیوں آپ ڈپلائی نہیں کر رہے کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے؟ بیچارے کبھی وہ ہمیں